بیٹا آج ہم نے حصہ نظم شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سب سے پہلی جو نظم ہے حمد، آج وہ شروع کرنی ہے۔ حمد کا مطلب آپ کو پہلے بھی پتہ ہوگا، میٹرک تک بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے، 8th کلاس میں بھی پڑھی ہے۔ حمد جو ہے وہ ایک ایسی تحریر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفات، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، وہ حمد ہے۔ تو ہم نے مولانا ظفر علی خان کی حمد پڑھنی ہے آج۔ اب مولانا ظفر علی خان جو ہیں انہوں نے حمد کو تحریر کیا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں کہ مولانا ظفر علی خان جو ہیں وہ ان کا ادبی مقام و مرتبہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک شاعر بھی تھے، آپ ایک صحافی تھے، آپ نے اس دور میں جب انگریزوں کا تسلط رہا اس وقت آپ نے آواز اٹھائی اور ذمہ دار اخبار جو ہے وہ انہوں نے نکالا، اور آپ نے کلمی جہاد کیا ایک طرح سے، آپ حق بات لکھتے تھے، سچ بات لکھتے تھے، تو آپ ایک بہترین صحافی تھے، آپ ایک شاعر تھے۔ 1873 میں جو ہے وہ آپ وزیر آباد میں پیدا ہوئے، اور بہت بڑی بڑی جو بہت قابل جو اساتذہ تھے، پروفیسر آرنلڈ، شبلی نعمانی، آپ ان کے شاگرد تھے۔ تو یہ چھاپ جو ہے وہ ایک استاد کی طرف سے بھی آپ کی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ بہت مثبت اثرات جو ہے وہ رہے۔ ہم ان کی شخصیت میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ ان کو جو ہے وہ ان کی آبیاری کن اساتذہ نے جو ہے وہ کی تھی۔ پھر مولانا ظفر علی خان جو ہیں وہ 1956 میں جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی تھی، اور ان کی کچھ کتابیں جو ہیں وہ بہارستان، چمنستان، خیالستان، ارمغان قادیان اور بھی دیگر بہت سی کتب ہیں ان کی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مولانا ظفر علی خان جو ہیں وہ ان کے اندر بحیثیت ادیب کون کون سی خوبیاں ہیں۔ تو ان کی جو زبان و بیان، جو کچھ وہ تحریر کرتے تھے، جس زبان میں لکھتے تھے، جو الفاظ کا استعمال کرتے تھے، اس کے اندر ہمیں ایک برجستگی نظر آتی تھی، ایک کمال اور قدرت اس کے اندر جو ہے وہ نظر آتی تھی۔ پھر وہ محاورات کا بہت بہترین استعمال کرتے تھے، اور وہ ایک بہترین مقرر تھے۔ وہ جب خطاب کرتے تھے، کوئی گفتگو فرماتے تھے، کوئی تقریر کرتے تھے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک ولولہ اور ایک جوش جو ہے وہ نظر آتا تھا۔ پھر حمدیہ رنگ، کیونکہ ہم پڑھ بھی ان کی حمد ہی رہے ہیں، تو اس میں ہم بھی ان کا حمدیہ رنگ دیکھیں گے تو ان کی جو تصانیف تھیں اس کے اندر ہمیں ایک حمدیہ رنگ بھی نظر آتا ہے۔ پھر ایک ظریفانہ پہلو بھی، کہ وہ دلچسپی کا عنصر جو ہے وہ بھی ساتھ رکھتے تھے جب کچھ تحریر کرتے تھے، اور مشکل اور جو طویل بحر تھی اس میں بھی وہ فی البدیہہ بھی لکھ لیتے تھے، اور ان کو اس کے لیے کوئی خاص تگ و دو نہیں کرنی پڑتی تھی۔ ایسی بحریں جس میں شاعر حضرات جو ہیں وہ جس کو دقیق سمجھتے تھے، مشکل سمجھتے تھے، وہ اس کو بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں تحریر کرتے تھے۔ تو بلا شبہ اردو ادب میں جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان کا ایک خاص مقام و مرتبہ رہا، اور اردو ادب کے اندر جو ہے وہ ہم ان کو ایک بہت منفرد قسم کے جو ہے وہ ادیب بھی اور شاعر کے طور پر سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں ان کو۔ اب اس کا حمد کا ہم پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اب اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں ہم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم کرنے والا ہے، وہ مہربانی کرنے والا ہے، وہ اس کا جو لطف ہے، اس کی جو مہربانی ہے وہ سب کے لیے ہے، کوئی اس سے محروم نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ تو تشریح کے کچھ نکات ہم دیکھیں گے، کہ آپ نے ان نکات کو جب دیکھیں گے تو آپ کو تشریح کرنی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب اس شعر کے اندر جو پہلو ہم نے وضاحت کرنی ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی وسعت جو ہے وہ بیش بہا ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ ہم اس میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت اور کرم کرنے والا ہے، چاہے کوئی مومن ہو، چاہے کوئی کافر ہو، وہ سب کو نوازتا ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، سب کی پکار سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمان اور رحیم ہے اس کے اندر ہم ایک ہمیشگی دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کا کرم اور مہربانی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس سے جو ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ پھر اس میں ہم اس کے نکات میں ہی ہم دیکھیں گے کہ کچھ ایسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کسی کی پکار سنتا ہے، یہاں تک کہ پتھر کے اندر اگر کیڑا بھی ہے تو وہ اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ ہم اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے جو لطف کی، اللہ تعالیٰ کے کرم کا جو ہے وہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاہے
चाहे कोई परिंदा हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई कीड़ा हो, सब पे जो है वो अल्लाह ताला का करम और मेहरबानी जो है वो सबके लिए है। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसे जब आप किसी भी शेर की तशरीह करते हैं तो उसके अंदर आप कुछ हवाला जात ज़रूर देंगे ताकि आपकी तशरीह जो है वो ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, वो आयात हो सकती हैं, वो अहादीस हो सकती हैं, वो अशार हो सकते हैं। अब मैंने आपको जो तशरीह करवा रही हूँ इसमें सबसे पहले शेर का मफ़हूम बताया, उसके बाद इसके तौज़ीही नकात, जो कि इसके अंदर कुछ ऐसे नकात हैं जिसको सामने रख के हम तशरीह करेंगे। ठीक है, पहले वो नकात बता दिए, अब मैंने आपको बता रही हूँ कि शेर के हवाला जात, ठीक है, वो आपने क्या करने हैं, आपने इनको अपनी तशरीह का हिस्सा बनाना है ताकि आपकी तशरीह जो है वो ज़्यादा बेहतर हो और उसमें आपको ज़्यादा नंबर मिले। ठीक है, अब अरशाद बारी ताला है, मेरी रहमत हर चीज़ पे वुसअत रखती है। ठीक है, फिर हदीस कुदसी है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पे भारी है, यानी अल्लाह ताला की जो रहमत है, अल्लाह ताला के जो रहीम होने की सिफ़त है, वो अल्लाह ताला के गज़ब से ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा वुसअत है। हम हर वक्त अल्लाह ताला से रहम की दुआ करते हैं, तवक्को करते हैं और अल्लाह ताला का रहम जो है वो मांगते रहते हैं। फिर इसमें कुछ अशार हैं, इसमें से आपको जो भी आसान लगे उसको आपने अपनी तशरीह का जो है वो हिस्सा बनाना है। वो गनी है कि है मुहताज ज़माना उसका, कभी खाली नहीं होता है ख़जाना उसका। फिर एक और शेर है, ख़ताएँ देखता भी है अताएँ कम नहीं करता, समझ में कुछ नहीं आता वो इतना मेहरबान क्यों है। फिर एक और शेर है, मेरे साकी को नज़र उठाने तो दे, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। इनमें से कोई भी आप दो अशार या जैसे आपको आसानी से जो याद हो जाए, आपने इनको अपनी तशरीह का हिस्सा बनाना है। ठीक है, शेर नंबर 1 की जो है वो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर है दूसरा शेर, गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दोई के नक्श सब झूठे एक सच्चा नाम उसका। ठीक है, अब इसमें यकता हम किसे कहते हैं, पहले इसका मफ़हूम हम देख लेते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो एक है, वो सच्चा है, उसका नाम जो है वो बिल्कुल शिर्क से पाक है। और अगर कोई शिर्क का नाम लेता है या दो खुदाओं का नाम लेता है तो वो सब झूठ के सिवा जो है वो कुछ भी नहीं है, और बेमिसाल ज़ात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। ठीक है, ये इसका मफ़हूम हो गया। अब हम इसकी तशरीह के नकात देखते हैं जिसको जहन में रखते हुए आपने जो है वो इसकी वजाहत करनी है। अब इसमें आप ये देखें, पहले मिसरे में सबसे पहले देखें कि यकताई की बात हुई है, यकता, वाहिद, एक। हम एक खुदा को मानते हैं, हम पहला कलमा पढ़ते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं, हम अल्लाह ताला की वहदानियत को गवाह बनाते हैं तो दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं, तो अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देनी है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरे खुदा, दूसरा माबूद, जितने झूठे खुदा ये सब ख़त्म हो गए, सब बातिल थे, उनकी कोई हैसियत नहीं थी, उनकी कोई वक़्त नहीं थी, तो दूसरा कोई माबूद जो है वो नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो दुनिया का निज़ाम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता, तबाह हो जाता। फिर ये है कि रिज़्क़ अता करने वाला जो, अगर हम अपने देखें कि अल्लाह ताला की ज़ात, जैसे पहले भी हमने अभी बात की थी कि कीड़े को भी पत्थर में रिज़्क़ देता है, तो वो ज़ात जो है वो कौन है, जो अंधेरे में बीज जो है वो ज़ेर ज़मीन बीज होता है, वो तनावर दरख्त बन जाता है। तो ये कोई कुदरत है जो कार फरमा होती है और वो बिलाशुबा अल्लाह ताला की ज़ात है। तो रिज़्क़ अदा करने वाली ज़ात। फिर हम अपने जिस्मानी निज़ाम पे नज़र डालें, बिलाशुबा ये एक ही खुदा है जिसने हमारी सांसों को बहाल रखा हुआ है। जो हम सो जाते हैं, हमें बिल्कुल, हम जैसे जिस्म से रूह निकल जाती है, हम जब दोबारा से बेदार होते हैं तो नींद से बेदार करने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की ज़ात है। तो हर चीज़ इसमें हम अल्लाह ताला की कुदरतों को देखेंगे, उसकी निशानियों को देखेंगे कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के वाहिद, उसके एक और यकता होने की जो है वो गवाही दे रही है। फिर हम देखें तो मखलूक जो है वो उसको अदम से वजूद में लाने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की है। वो रूहें जो अल्लाह से वादा करके आईं, उनको एक जिस्म दिया, उनको इस दुनिया के अंदर भेजा, और फिर इस दुनिया से जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो दोबारा से हमारे जिस्म को खड़ा करने वाली ज़ात जो है वो भी अल्लाह ताला की ज़ात है।
تو زندہ کو مردہ کرنے والا، مردہ کو زندہ کرنے والا، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو کیسے دو خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایک ہونے کی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ پھر ہم دیکھیں گے اضافی حوالہ جات۔ جو حوالہ جات ہم اس کی تشریح کا حصہ بنائیں گے، یہی کہ اس کے مانند کوئی چیز نہیں۔ پھر ایک اور ہے، وہی ہر شے کا رب ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہی ہے ہر شے کا رب۔ پھر ہم، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، پہلے کلمے کی مثال دے سکتے ہیں، ہم اس میں سورۃ الاخلاص کی مثال دے سکتے ہیں۔ دوسرے کلمے میں ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں اس چیز کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کی تشریح کا حصہ بنا کے اس کے اندر وہ حوالہ جات کی صورت میں آ جائیں گے۔ پھر ایک اور ہے، اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب اس میں جو دوسرا مصرع ہے نا، یہ دوئی کی نقش سب چھوٹے، کہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام سچا ہے، اس کا شریک ٹھہرانے والے جو ہیں وہ سب جھوٹ ہے، سب باطل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سچ ہے۔ تو اس دوسرے مصرعے کی تشریح کرتے وقت ہم اس کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ پھر کچھ اشعار ہیں، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے جس نے یہ ساری زمین جو ہے وہ بنائی اور اس کو سجا دیا، ہمارے لیے اس کو آراستہ کر دیا، اس کو سجا دیا۔ پھر دوسرا شعر ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، یعنی کہ تو نظر نہیں آتا لیکن تیری نشانی اور تیری قدرتیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سچ ہونے، اس کے حق ہونے اور اس کے واحد اور یکتا ہونے کی گواہی جو ہے وہ ہمیں دیتی ہیں۔ پھر اس کا تیسرا شعر، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں، اس کا جو مفہوم ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ پاک کی، اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے، وہ چاہے ہوا کی صورت میں ہو، ہوا کے جھونکے کی صورت میں ہو، اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اب اس کی تشریح کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کوئی چیز جو ہے وہ بنائے بغیر نہیں رہتی، کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین کی تہیں، زمین کے اندر پانی، زمین کے اندر جو آگ کے الاؤ اور تہہ در تہہ آسمانوں کو، ہر چیز کو بنانے والا، ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہی اس کی نشانیاں ہیں جو ہمیں کہانی سناتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں نا، دن رات کا نکلنا، سورج کا وقت پر طلوع ہونا، غروب ہونا، پھر اس کے بعد آسمانوں کا ٹکنا، کہ کتنے آسمان، ہم کہتے ہیں 7 آسمان ہیں اور یہ ایک دوسرے کے اوپر کبھی بھی نہیں گرتے، تو یہ سب کیا ہے؟ آسمانوں کو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ آسمانوں کا ٹکنا، ستاروں کا، ہر چیز کا جو بنانا ہے، اس کے پیچھے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نشانی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں، کہ وہ زندگی کا نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ ایک کشتی ہے، وہ پانی کے اوپر تیرتی ہے، جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ تیرتی ہے، اور ان ساری چیزوں کو، ان سارے نظاموں کو درہم برہم ہونے سے بچانے والی ذات جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اب اس میں بھی کچھ اور چیزیں آ جائیں گی، کہ سمندر کی اگر ہم روانی کو دیکھیں، زمین کو اگر ہم دیکھیں تو وہ زرخیز بنائی، زمین کو زرخیز کر دیا، ہمارے لیے اس میں سے طرح طرح کے جو ہے وہ رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، سمندروں کی گہرائی سے لے کر اس کے روانی تک جو ہے، اس سب میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر پہلے بھی میں نے جیسے بتایا نا کہ بیج ہے، زیر زمین ہم نے بیج ڈال دیا، اس کو اگر پروان چڑھاتا ہے، ایک درخت بناتا ہے، ایک پھول کی پنکھڑیوں کی ترتیب کو اگر ہم دیکھ لیں، ایک انار کو کاٹیں اور اس کے اندر اس کے دانوں کی ترتیب، اس کا رس، اس کے پورشنز کو ہم دیکھ لیں، تو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر انسان کی تخلیق اور انواع و اقسام کی جو مخلوقات ہیں، یعنی صرف انسان ہی نہیں بنائے، بہت سی اور مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی، ان سب میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہوائیں چلتی ہیں، اور ذرہ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی معمولی سی جو چیز ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں ایک پوری کہانی سناتا ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہونے کا پتہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ برحق ہے اور وہ موجود ہے۔
پھر اس میں ہم اس کے کچھ حوالہ جات اس کے کچھ دیکھتے ہیں جو ہم اس تشریح کا حصہ بنائیں گے۔ اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف، مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ پھر اگلا جو شعر ہے، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا۔ اب اس میں جو ہے وہ اس کا مفہوم دیکھیں گے کہ میں کیا ہوں، میں گناہ کرنے والا ہوں، میں خطائیں کرنے والا ہوں، اور میرے رب کا جو کام ہے وہ کیا ہے، وہ میرے گناہوں کو چھپاتا ہے، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو اور خطاؤں کو جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ اب اس کی تشریح کے نکات دیکھتے ہیں جو ہم تشریح میں شامل کریں گے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بحیثیت انسان ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، کوئی جاننے میں کوئی انجانے میں، تو میں کیا ہوں، میں گناہوں سے آلودہ ہوں، اور تو جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مغفرت کرنے والی اور وہ ہم پہ رحم کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ستار ہے، تو ہماری مغفرت کرنے والا ہے، تو ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے، اس کی پردہ پوشی کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ ہر وقت کھلا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جتنی بھی خطائیں کر لیتے ہیں، اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں معاف کر دیتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جتنے بھی گناہ گار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی نعمتیں کبھی بھی تنگ نہیں کرتا، تو یہ اس کی عظمت ہے، اس کی بڑائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جو ہے وہ میں خطائیں کرتا ہوں، اور وہ میری خطاؤں کو میری ایک توبہ پہ، میری ایک پکار پہ، میری آنکھ سے نکلے ہوئے ندامت کے ایک آنسو پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس میں کچھ اضافی حوالہ جات ہم اس میں لکھیں گے۔ حدیث ہے، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہم کسی بھی وقت جو ہے وہ اگر ہم محسوس کرتے ہیں ہم سے کچھ غلطی ہوتی ہے تو ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پھر اس میں شعر ہے، تیرا کرم بھی تو ہے بے حساب اے غفار، میرے گناہ نہیں گر شمار کے قابل، کہ میں کتنے بھی گناہ کر لوں لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر باوجود یہ کہ پر ہوں عصیاں سے، عصیاں بھی گناہوں کو کہتے ہیں، کہ بے شک میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا، کہ پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تو جو ہے وہ میرے اوپر رحم کر دے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے وہ کیا تھا نا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر بھاری ہے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ چیز آ جائے گی۔ پھر اگلا شعر ہے، دیکھیں، میری افتاد کی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ اب اس کا مفہوم ہم دیکھیں گے کہ میں بے بس ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، عاجز ہوں، کوئی سمت دکھائی نہیں دیتی، لیکن پھر بھی اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ گرتے گرتے میں اگر اس کا دامن تھامتا ہوں تو بھی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ میں اسی کو ہی پکارتا ہوں۔ اب اس کے کچھ نکات ہم دیکھیں گے کہ بے شک میں گناہ کا جو ہے وہ مرتکب ہوا، میں نے خطائیں کی، مجھ سے بہت غلطیاں ہو گئیں اور میں اس پر نادم بھی ہوا، میں عاجز ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اگر میں یہ دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اگر یہ احساس آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اس مشکل سے نکالے، وہ میں بے بس ہوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کچھ کر سکتی ہے، تو اس سے بھی میں اگر اپنے رب کے قریب ہوتا ہوں، اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت ہے کہ میں نے گرتے گرتے جو ہے وہ اس کا دامن تھاما ہے۔ پھر اس میں ہم دیکھیں گے اضافی حوالہ جات۔ حدیث قدسی ہے، اگر سب لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو میں اس قوم کو ختم کر دوں اور ایک ایسی قوم لا دوں جو گناہ کرے اور پھر مجھ سے معافی مانگے۔ پھر اس میں شعر ہے، میری عاجزی و بے بسی پر رحم آ گیا، ورنہ میں بھی تھا کوئی قابل رحم آدمی۔ پھر ہے، میں نے الحمد سے والناس تلک دیکھا ہے،
تجھ کو رحمت کے سوا کچھ بھی نہ پایا میں نے۔ پھر اگلا جو شعر ہے، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ تمام انسانوں کو پہنچایا، اور اس میں جو ہے وہ نبوت کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ اس سے تمام انسانوں کو آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ کچھ لوگ اس سے فیض یاب ہوئے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں ہوئے۔ اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ سے انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ جتنی قومیں آئیں ان کے لیے انبیاء جو ہے وہ آتے رہے، جو ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے، جو ان کی اصلاح کرتے تھے۔ تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہمارے آخری نبی ہیں، خاتم النبی ہیں، اور انہوں نے بھی آ کر جو ہے وہ ہدایت کو تکمیل دی، ہدایت دی انہوں نے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ کوئی ان کی اصلاح نہ کرے۔ نبی آتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، اپنی تعلیمات مکمل کرتے ہیں، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی قوم جو ہے وہ اصلاح نہیں پاتی تو پھر ایسی قومیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب بھیجتا ہے۔ اور یہ سب ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آتی ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس بات کی تکمیل کر دی، دین کو مکمل کر دیا، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ آپ نے پہنچا دیا۔ پھر اس میں ہم یہ دیکھیں گے اس کی تشریح میں کہ اسلام جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک امن کا مذہب ہے، وہ سلامتی کا مذہب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم تک بھیجیں، اور اس حجت کو جو ہے وہ مکمل کر دیا، اور ہم جو ہے وہ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہماری رہنمائی فرما دی، ہمیں ہدایت دے دی۔ اور اس میں کچھ اضافی حوالہ جات ہیں، اور ہر امت کے لیے ایک رسول آتا ہے، پھر ہے ہر قوم کے لیے ہدایت بہم پہنچانے والے ہیں۔ پھر اس میں شعر ہے، سلام ان پر جو امن و آج ہی سے دل بساتے ہیں، سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ آنسو تک بہائے، وہ ہلکان ہوتے تھے، وہ رو رو کر ہمارے لیے دعا کرتے تھے کہ میری قوم جو ہے وہ، میری امت جو ہے وہ میری بات کو مانے، اور میں کیونکہ وہ دردناک عذاب دیکھ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اس بات کو وہ ہمارے دکھ میں جو ہے وہ آنسو بہاتے تھے، روتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک جذبہ تھا، ان کی ایک محبت تھی اپنی امت کے ساتھ، کہ انہوں نے کسی لمحے اپنی امت کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑا، اور دین کی جو ہے وہ تکمیل کی، ہر بات، ہر پیغام، ہر پہلو زندگی کا اور آنے والے وقت کے لیے بھی ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ انہوں نے تیار کیا۔ پھر ہے، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ اب اس میں وہ ساری باتیں آ جائیں گی کہ کافروں نے جو ہے وہ اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے بہت سے جال پھیلائے، بہت سی ایسی کوششیں کی، لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ پھیلا بھی، اور بر وقت پھیلا، اس وقت پھیلا جس وقت تک پھیلنا چاہیے تھا، جیسے اللہ کا حکم تھا۔ جتنی کوششیں تھیں وہ کوئی بھی کوشش جو ہے وہ کارگر نہیں ہوئی۔ پھر اس میں ہم دیکھیں گے تشریح میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کے اوپر بہت سے ایسے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی تھیں، کبھی لہو لہان کیا جاتا تھا، کبھی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، پتھر برسائے گئے، سازشیں کی گئیں، آپ کے ساتھیوں کو اتنی تنگیاں دینے کی کوشش کی گئیں، کس لیے کہ وہ کافر جو تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اسلام جو ہے وہ پھیلے، اور اسلام کا نور جو ہے وہ ساری جگہ اپنی روشنی جو ہے وہ بکھیر دے، سب ظلمتوں کو روشنیوں میں تبدیل کر دے، تو وہ ایسا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ یہ کرتے تھے۔ پھر آپ کو کبھی معاشی طور پر بھی تنہا کرنے کی کوشش کی کہ یہ ساری جو اسلام کی اشاعت ہے یہ سب کچھ کسی طریقے سے جو ہے وہ رک جائے، تو وہ کوشش کرتے رہے اسلام کی شمع کو جو ہے وہ بجھانے کی۔ پھر اس میں کیا، مدینہ شہر پر حملے کیے گئے، یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ زہر دیا، اور کوشش کی کہ کسی طرح سے جو ہے وہ یہ نام لیوا ہی نہ رہیں، ختم ہو جائیں، لیکن ان کو جو ہے وہ ناکامی ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اس مقام پر لانا تھا۔
تو اس لیے جو ہے وہ اسلام کی روشنی جو تھی اس نے پھر بھی کیا کیا، کافروں کی جتنی پھونکیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں، لیکن اسلام کی روشنی سے جو ہے وہ ایک ظلمت جو ہے وہ نور میں تبدیل ہو گئی، اسلام کا دین جو ہے وہ غالب آ گیا۔ پھر ہم اس میں اضافی حوالہ جات دیکھیں گے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو چاہتے تھے کہ ایسا ہو، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ اپنا نور کمال تک پہنچا دے، کہ جتنی بھی وہ کوشش کرتے رہے سب ناکام ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو جو ہے وہ پھیلا دیا، اور نور نے جو ہے وہ ہر طرف روشنی بکھیر دی اسلام کی صورت میں۔ پھر ہے آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، ٹھیک ہے، اس میں بھی دین کی تکمیل ہونی تھی اور بر وقت ہوئی، اس میں کافروں کی کوششیں جو ہیں وہ بالکل ان کی کوششیں کارگر ثابت نہیں ہوئیں۔ پھر ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ کفر جتنا بھی جو کچھ بھی کرتا رہے وہ اسی کو ندامت ہوگی، اسی کو پریشانی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ پھونکوں سے، یہ جو چراغ ہے جس کا کام ہی روشنی پھیلانا ہے، یہ کافروں کی پھونکوں سے جو ہے وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ نور، یہ چراغ جو ہے وہ ہمیشہ جلتا رہے گا اور روشنی بکھیرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، کہ یہ چراغ جو ہے وہ ہمیشہ جلتا رہے گا اور اس کی جو ہے وہ روشنی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اب یہ پوری جو حمد ہے، کوشش کی بیٹا آپ کو اس کی تشریح کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی، اس میں آپ کو نکات بتائے گئے، حوالہ جات بتائے گئے، مفہوم بتایا گیا، اور نظم کی تشریح کے جو ہدایات ہیں وہ آپ کو پہلے ہی بتا دی گئی ہیں، تو اب آپ نے اس کی پوری نظم کی، پوری حمد کی جو تشریح ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا جو تعارف ہے اس کو اپنی تشریح کا حصہ بنانا ہے، تشریحی نکات کو اپنی تشریح کا حصہ بنانا ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ نے مقابلے کے اشعار، احادیث، آیات جتنی بہترین انداز میں نمایاں کر کے، ہائی لائٹ کر کے آپ لکھیں گے اتنی اچھی آپ کی تشریح جو ہے وہ بہترین ہوگی، اور آپ کو جو ہے وہ اس کے اچھے نمبر ملیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے پوری تشریح کے جو اس کو سمجھنا ہے آپ نے، جتنے بھی اس کے اشعار ہیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے اور چوتھے شعر کی تشریح